بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا ارادہ کیا اور فرعون کے سپاہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تلاش میں نکل پڑے، یہ خبر سن کر ایک شخص جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیر خواہ تھا وہ آپ کے پاس دوڑتا ہوا آیا۔ وہ آ کر کہنے لگا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، بے شک فرعون کے دربار والے آپ کے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں کہ آپ کو شہید کر دیں۔ آپ جلد سے جلد اس شہر سے نکل جائیں۔ اس پر مجبوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا اور وہاں سے مصر کی سرحدیں پار کرتے ہوئے مدین جانے کا فیصلہ کیا۔ مدین وہ مقام تھا جہاں حضرت شعیب علیہ السلام رہا کرتے تھے اور وہ اللہ کے نیک بندے اور اللہ کے پیغمبر تھے۔ مدین ایک صحرائی بستی تھی اور یہ بستی فرعون کی سلطنت کی حدود سے باہر تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے روانہ ہوئے تھے تو آپ کے پاس نہ کوئی اچھی سواری تھی اور نہ ہی کوئی ہمراہی۔ راستے میں درختوں کے پتے اور زمین پر سبزے کے سوا کوئی چیز کھانے کے لیے نہ ملتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کئی روز تک تنہا چلتے رہے۔ یہ وہ راستہ تھا جو آپ نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا اور نہ ہی کبھی طے کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 8 روز تک یوں ہی چلتے رہے، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے۔ اس سخت اور مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے آپ کی مدد فرمائی اور آپ کو سیدھا راستہ دکھایا۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے۔ مدین پہنچ کر آپ شہر کے ایک کنارے کے پاس ایک کنویں کے پاس تشریف لائے، جس کنویں سے وہاں کے لوگ پانی بھرتے تھے اور اپنے جانوروں کو پلاتے تھے۔ وہاں آپ علیہ السلام نے لوگوں کے ایک گروہ کو دیکھا کہ وہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور ان لوگوں سے علیحدہ آپ نے 2 عورتیں دیکھی جو انتظار میں کھڑی تھیں کہ لوگ اپنے جانوروں کو کنویں سے بھر کر پانی پلائیں اور کنواں خالی ہو جائے تو وہ عورتیں پانی بھریں، کیونکہ کنویں کو طاقتور لوگوں نے گھیر رکھا تھا۔ عورتوں کے بس میں نہیں تھا کہ وہ کنویں کے قریب آ کر کنویں سے پانی نکال کر اپنے جانوروں کو پلا سکیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ہی رحم دل انسان تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان عورتوں پر رحم آ گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور کنویں کے پاس گئے۔ کنویں کے پاس جو لوگ کھڑے تھے ان کو اپنے پیچھے دھکیل دیا اور کہا کہ تم کیسے لوگ ہو جو اپنے سوا کسی اور کی پرواہ نہیں کرتے؟ ان چرواہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غور سے دیکھا تو وہ سہم گئے۔ لباس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام قبطی سردار لگ رہے تھے اور جسمانی اعتبار سے بھی آپ کافی لمبے چوڑے اور جان والے انسان تھے، لہٰذا چرواہے خاموشی سے پیچھے ہٹ گئے اور ان لوگوں نے کنویں سے پانی نکالنے والا ڈول حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں دے دیا اور کہا کہ لیجیے، اگر آپ پانی نکال سکتے ہیں تو نکال لیجیے۔ ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تنہا چھوڑ دیا۔ اس وقت آپ بہت تھکے ہوئے لگ رہے تھے اور آپ کو بہت بھوک لگ رہی تھی، مگر قوت ایمانی ان کی مددگار ثابت ہوئی، جس نے آپ علیہ السلام کی جسمانی قوت میں اضافہ کر دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے ہی اس ڈول کو کنویں میں ڈال کر پانی نکالا جسے 8 لوگ مل کر کھینچ رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کھڑی ہوئی خواتین کو پانی دیا اور پیچھے ہٹ گئے۔ اس وقت گرمی اور دھوپ بہت شدید تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کئی روز سے کھانا بھی نہیں کھایا تھا اور سر چھپانے کے لیے کوئی آسرا بھی نہ تھا، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام تھکاوٹ سے چور ہو کر پاس ہی ایک درخت کے سائے تلے بیٹھ گئے۔ آپ نے بارگاہ الہی میں کچھ اس طرح سے دعا کی: اے میرے پروردگار، میں اس کھانے کا جو تو
میرے لیے عطا کرے، اس کا محتاج ہوں۔ ادھر دونوں خواتین پانی کو استعمال کر کے اپنے گھر چلی گئی تھی۔ دراصل وہ دونوں خواتین حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں۔ جب وہ اپنے معمول سے اس دن گھر جلدی واپس آئیں تو حضرت شعیب علیہ السلام نے پوچھا، میری بیٹیوں، آج آپ کنویں سے گھر جلدی کیسے واپس آ گئیں؟ خواتین نے جواب دیا کہ کنویں کے پاس ہمیں ایک نیک مرد ملا تھا، اس نے ہماری مدد کی اور ہمارے جانوروں کے لیے کنویں سے پانی نکال کر دیا۔ اس پر حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، جاؤ اس نیک مرد کو میرے پاس بلا کر لاؤ۔ ان میں سے ایک صاحبزادی چہرے کو کپڑے سے ڈھکے ہوئے اور شرماتی ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئی اور ان سے جا کر کہا، آپ کو میرے والد بلا رہے ہیں تاکہ وہ آپ کو اس کام کی مزدوری دیں جو آپ نے ہمارے لیے کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اجرت لینے کے لیے راضی نہ ہوئے۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا کہ آپ کے والد حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں تو ان کی زیارت کے لیے اور ان کی ملاقات کے لیے چلے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس خاتون سے کہا کہ آپ میرے پیچھے رہ کر مجھے راستہ بتاتی جائیں۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے مکان تک پہنچ گئے۔ آپ کو دیکھ کر حضرت شعیب علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا اور اپنی بیٹیوں کو کھانا حاضر کرنے کے لیے کہا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، بیٹھیے اور ہمارے ساتھ کھانا کھائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی یہ بات منظور نہ کی اور فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے پوچھا کہ کھانا نہ کھانے کی وجہ کیا ہے؟ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ کھانا میرے اس عمل کا بدلہ نہ ہو جائے جو میں نے آپ کے جانوروں کو پانی پلا کر انجام دیا ہے، اور میں نیک عمل پر بدلہ لینا قبول نہیں کرتا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اے جوان، ایسا نہیں ہے، یہ کھانا آپ کے نیک عمل کا بدلہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو میری اور میرے خاندان کی عادت ہے کہ ہم مہمان نوازی کیا کرتے ہیں اور مسافروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھ گئے اور آپ علیہ السلام نے کھانا تناول فرمایا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام سے مصر کے احوال، فرعون کے ساتھ گزرے وقت اور اپنی پیدائش سے لے کر قبطی کے قتل اور فرعونیوں کو آپ کا دشمن بن جانے کے متعلق تمام حالات بیان کیے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اب آپ کو فرعون سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اب آپ نجات پا چکے ہیں، کیونکہ یہاں مدین میں فرعون کی حکومت یا سلطنت نہیں ہے۔ جب آپ نے کھانا کھا لیا اور گفتگو بھی کر لی تو حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک بیٹی نے فرمایا، ابا جان، آپ اس کو ملازم رکھ لیں، یہ ہماری بکریاں چرایا کریں اور یہ کام ہمیں نہ کرنا پڑے۔ بے شک ایک اچھا ملازم وہی ہوتا ہے جو طاقتور بھی ہو اور امانت دار بھی ہو۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی سے فرمایا کہ تمہیں ان کی قوت اور ایمانداری کا علم کیسے ہوا؟ تو خاتون نے کہا کہ قوت تو اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ انہوں نے کنویں سے ڈول کو تنہا کھینچا جس کو 10 سے کم آدمی نہیں کھینچ سکتے، اور امانت اس سے ظاہر ہے کہ انہوں نے ہمیں دیکھ کر اپنا سر جھکا لیا اور اپنی نظریں نہیں اٹھائیں اور مجھے کہا کہ تم پیچھے چلو اور میں آگے چلتا ہوں کہ کہیں ہوا کے جھونکے سے ان کا کپڑا آگے پیچھے نہ ہو اور ان پر نظر نہ پڑ جائے۔ یہ سن کر حضرت شعیب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بہت متاثر ہوئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، میری ایک بیٹی سے نکاح کر لیجئے اور اس نکاح کا مہر یہ ہوگا کہ آپ کو 8 برس میری ملازمت کرنا ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کی یہ پیشکش منظور کر لی اور راضی ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح حضرت شعیب علیہ السلام کی بڑی صاحبزادی جن کا نام صفورہ تھا ان کے ساتھ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 8 برس کی بجائے پورے 10 سال کی میعاد پوری فرمائی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں مدین میں چراتے ہوئے گزرے 10 سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بہترین سال
और पुरसकून वक्त था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मदैन जैसे इलाके में रहने का मौका मिला जहां फलों और मेवों की कसरत थी। आपको हजरत शुएब अलैहिस्सलाम जैसा ससुर मिला और हजरत सफूरा जैसी नेक हमसफर मिली, जिसके साथ आपकी जिंदगी मुकम्मल और मजीद खूबसूरत हो गई। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी तमाम जिंदगी चरवाहा बनकर नहीं गुजार सकते थे। मदैन में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम महफूज थे, लेकिन वो अपनी कौम बनी इसराइल को फिरौन से निजात देना चाहते थे। आप चाहते थे कि आप अपनी कौम के लिए मदद को जाएं जो गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे, और ये फिक्र आपको मिस्र जाने के लिए आमादा कर रही थी। 10 साल के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की इजाज़त से अपनी बीवी सफूरा के साथ मिस्र की तरफ रवाना हो गए। जब आप मिस्र तशरीफ ले आए तो वक्त गुजरने के साथ फिरौन ने आपके मौजज़ात देखकर आपको मारने का हुक्म दिया, और अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वाहिद फरमाई कि आप आज रात अपनी कौम को लेकर यहाँ से रवाना हो जाएं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर दरिया के किनारे पहुँचे। फिरौन को खबर हुई तो फिरौन अपना लश्कर लेकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के पीछे आ गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के पीछे फिरौन और उनका लश्कर था और आगे दरिया था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई और अपना असा पानी में मारा तो दरिया 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम दरिया से पार गुजर गई, और फिरौन जब इस दरिया से गुजरने लगा तो अल्लाह ताला ने दरिया को हुक्म दिया कि तू वैसा हो जा जैसे तू पहले था। इस तरह फिरौन और उसका लश्कर पानी में डूबकर हलाक हो गया। बेशक ये दुनिया फानी है, बाकी रह जाने वाली तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात पाक है। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आइंदा ऐसी इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।